مشہور شیعہ جواد نقوی کی ایک ویڈیو سامنے آئی۔ تفسیر خطبات سید الشہداء کے نام سے اس کا پہلا حصہ سننے کا اتفاق ہوا۔ اس میں جواد نقوی نے واقعہ کربلا کے کرداروں کا تعارف کراتے ہوئے عمر بن سعد کا تعارف بڑی اہمیت کے ساتھ کرایا، اور اس انداز سے کرایا کہ جی یہ بہت بڑے مشہور صحابی کا بیٹا ہے، اور پھر یہ تعارف کرا کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی طنز کیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی تھی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں عمر سعد نے خط میں عبید اللہ کو جھوٹا خط لکھا، چونکہ عمر سعد امام حسین علیہ السلام کو حتی المقدور کوشش کرنا چاہتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ سے یہ جرم نہ ہو۔ عمر سعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون ہے، اور یہ سب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ کربلا کے جتنے کریکٹر ہیں ان کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے پیچھے نسب کیا ہے۔ عمر سعد ایک بہت بڑی شخصیت کا بیٹا ہے، سعد ابن ابی وقاص۔ عمر سعد ایک سیاسی شخص تھا جو جنگی سالار بنا دیا گیا، چونکہ جنگجو کا بیٹا تھا، ایک بڑے صحابی کا بیٹا تھا۔ یہ بات بہت ذہن میں رکھیں کہ کربلا میں جو کردار آئے وہ کون تھے، کس خاندان سے آئے۔ یہ دشمنوں کے بیٹے تھے، یہ صحابہ کے بیٹے تھے، صحابہ کے پوتے پڑپوتے نہیں تھے، صحابہ کی اپنی اولاد، اپنے ہاتھوں کے پالے ہوئے۔ صحابہ نے یہ تربیت کی ان کی، جواب دیں۔ صحابہ نے یہ تربیت کی ان کی، جواب دیں۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا جواد نقوی کا غلاظت بھرا جملہ کہ عمر بن سعد کی تربیت چونکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، تو عمر بن سعد نے جو کچھ کیا اس کے جواب دہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نعوذ باللہ۔ کل کو شاید یہ نظریہ بھی اپنا لے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جو کچھ کیا اس کے جواب دہ نوح علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ۔ جب آپ نے خود، آپ کی نسل ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، یہ آپ نے پالے ہیں، ان کے ذہنوں میں کیا ڈالا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ یعنی کل کو جواد نقوی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت جو کی، پالا تھا، تو اس کے ذہن میں کیا ڈالا تھا کہ وہ کفر کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ جس طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے کے کردار میں نوح علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں، ذرہ بھر بھی قصور نہیں، بالکل اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی صحابی کے بیٹے کا کردار اگر غلط تھا تو اس میں صحابی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ سراسر جواد نقوی کی غلط بیانی ہے، جھوٹا اور گھٹیا الزام ہے جس کا حقیقت سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، اور تیر پھینکو اور تیر پھینکو۔ یہ تو وہ صحابی ہیں جن پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اتنے جلیل القدر صحابی پر جواد نقوی اتنا گھٹیا الزام لگا رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ ان کی تربیت کا اثر تھا کہ عمر بن سعد نے یہ کردار ادا کیا۔ تو پھر جواد نقوی کو ہم پھکی دیتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر جو تقریباً 20 سال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں رہا، اس نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک نوچی تھی، داڑھی کھینچی تھی، اور اتنی بات کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو کیا محمد بن ابی بکر کی اس حرکت کا ذمہ دار اور جواب دہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جائے گا؟ نعوذ باللہ۔ جواد نقوی کے اصول کے مطابق تو اس کے ذمہ دار اور جواب دہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں، لیکن ہم نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، نہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسی طرح جواد نقوی سے ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ خوارج جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفوں میں شامل تھے وہ دنیا کی بدترین مخلوق بن گئے، کیا نعوذ باللہ اس کا ذمہ دار اور جواب دہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جائے گا؟ کیا یہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تربیت صحیح نہیں کی تھی؟ اسی طرح کوفیوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پھر بے وفائی کی تھی، اور یہ جواد نقوی بھی مانتا ہے۔ تو کیا یہاں بھی یہی کہے گا کہ کوفہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رہے تھے ان کی تربیت کی تھی، تو نعوذ باللہ یہ ان کی تربیت کا اثر تھا، یہی کہا جائے گا؟
اس کا ذمہ دار بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہرایا جائے گا نعوذ باللہ۔ ان لوگوں کے اندر کچھ شرم و حیا نہیں ہوتی، بڑے سے بڑے صحابی پر بھی گھٹیا سے گھٹیا الزام لگانے سے یہ لوگ باز نہیں آتے۔ حالانکہ جواد نقوی کی گفتگو آپ سن چکے ہیں، یہ خود کہہ رہا ہے کہ عمر بن سعد نے حتی الامکان بھرپور کوشش کی آخر تک کہ میں اس جرم کے اندر ملوث نہ ہوں۔ اب جواد نقوی سے ہی ہمارا سوال ہے کہ یہ کون سی چیز تھی جو اس کو عمر بن سعد کو اس بات پر آمادہ کر رہی تھی، ابھار رہی تھی، حتی الامکان آخر تک وہ یہی کوشش کرتا رہا کہ میں اس جرم کے اندر ملوث نہ ہوں۔ کون سی چیز اس کو آمادہ کر رہی تھی؟ اس کے دل میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظمت کس نے بٹھائی تھی؟ اب یہاں جواد نقوی اس بات کو اچھا رنگ بھی دے سکتا تھا کہ یہ جو اس کے دل کے اندر جذبہ تھا، یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت تھی اور یہ عظمت انہوں نے دل کے اندر بٹھائی ہوئی تھی، لیکن اس پر شیطان غالب آ گیا، دنیا کی محبت غالب آ گئی، اور دنیا کی محبت کے غلبے کے نتیجے میں اس نے اس نسبت کا پاس نہیں کیا، اس عظمت کا لحاظ نہیں کیا۔ ورنہ یہ پہلو سوچا جائے کہ آخر تک وہ جواد نقوی بھی مان رہا ہے کہ وہ آخر تک بھرپور کوشش کرتا رہا میں اس جرم کے اندر ملوث نہ ہوں، تو یہ کون سی چیز تھی جو اس کو اس بات پر آمادہ کر رہی تھی؟ تو جواد نقوی نے بجائے اچھا رنگ دینے کے ایک بات کو غلط رنگ دے کر الزام لگا دیا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، صحیح مسلم حدیث نمبر 7432 میں ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹوں میں موجود تھے، اسی دوران یہی ان کا بیٹا عمر آیا۔ جب حضرت سعد نے اسے دیکھا، فرمایا میں اس سوار کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آگے پھر اسی حدیث میں ہے کہ جب وہ آیا تو اس نے یہی حکومت کی باتیں شروع کر دی کہ آپ کوئی عہدہ نہیں لے رہے، یہ وہ، تو اس پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سمجھایا۔ اب اس ایک حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس بیٹے کے کردار پر خوش نہیں تھے بلکہ ناراض تھے اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اس کے باوجود اس کے سارے کردار کا ملبہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالنا اور ان کو ذمہ دار ٹھہرانا، یہ اگر غلاظت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ خیر، یہاں تو عمر بن سعد کا تذکرہ کرتے ہوئے جواد نقوی نے اتنی بڑی خیانت کا مظاہرہ کیا اور غلاظت اپنے منہ سے نکالی، لیکن جب اسی جواد نقوی نے شمر کا تذکرہ کیا تو شمر کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کا پورا تعارف نہیں کرایا، یہ ایک اور خیانت اس نے کر دی۔ حالانکہ عمر بن سعد کے مقابلے میں شمر کا کردار واقعہ کربلا میں زیادہ ہے، کیونکہ جواد نقوی خود مان رہا ہے کہ عمر بن سعد آخر تک کوشش کرتا رہا کہ یہ واقعہ رونما نہ ہو، لیکن شمر نے عبید اللہ بن زیاد کو بھڑکایا، اس کے بھڑکانے پر یہ واقعہ پھر رونما ہوا۔ تو عمر بن سعد کے مقابلے میں شمر کا کردار اس واقعہ میں زیادہ تھا، لیکن جواد نقوی نے شمر کا پورا تعارف نہیں کرایا۔ پہلے آپ جواد نقوی کی یہ بات سن لیں کہ اس کے اندر شمر کا کردار عمر بن سعد کے مقابلے میں زیادہ تھا۔ یہی عمر سعد جو اپنے طور پر عبید اللہ کو ورغلا رہا تھا، امام کے ساتھ مذاکرات کر کے، میٹنگ کر کے جا کے عمر سعد کو کہتے ہیں میں نے معاملہ حل کر دیا ہے، تاکہ عبید اللہ مجھے کہے کہ ٹھیک ہے اب باقی میں۔ شمر نے عبید اللہ کو روکا اور خط لکھوایا کہ نہ، یا تسلیم ہو جائیں یا قتل ہو جائیں۔ جواد نقوی مان رہا ہے کہ عمر بن سعد نے آخر تک معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی، لیکن شمر نے سارا کام خراب کر دیا۔ کاش یہاں جواد نقوی شمر کا بھی پورا تعارف کرا دیتا، لیکن کوئی بات نہیں، ہم خود شیعہ کی مستند کتابوں سے اس کا پورا تعارف کرا دیتے ہیں۔ شیعہ کی مشہور کتاب الارشاد لکھنے والے شیخ مفید جلد 2 صفحہ 89 میں لکھا ہے کہ جب شمر عبید اللہ بن زیاد کا خط لے کر عمر بن سعد کے پاس آیا تو عمر بن سعد نے وہ خط پڑھ کر شمر کو بد دعائیں دیں اور برا بھلا کہا کہ سارا معاملہ تو نے خراب کر دیا اور ہمیں امید تھی کہ صلح ہو جاتی، لیکن تو نے ساری کوشش پر پانی پھیر دیا۔ تو اس طرح عمر بن سعد نے اس کو بد دعائیں دیں، ناراضگی ظاہر کی۔ اور اسی کتاب میں اس کے بعد لکھا ہے کہ شمر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے پاس آیا اور وہاں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ہمارے بھانجے کہاں ہیں؟
تو عباس، جعفر، عثمان، یہ تینوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے جن کو شمر نے اپنا بھانجا کہا۔ وہ باہر آئے اور اس سے پوچھا شمر سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ تم میرے بھانجے ہو، تمہیں امان ہے۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان شہزادوں نے جواب دیا کہ تجھ پر اور تیری اس امان پر اللہ کی لعنت ہو کہ تو ہمیں امان دے رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا، اس کے لیے کوئی امان نہیں۔ یہی واقعہ اسی انداز میں مشہور شیعہ باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار جلد 44 صفحہ 391 پر بھی موجود ہے۔ اب ناظرین آپ خود انصاف سے دیکھ لیں دونوں کرداروں میں سے زیادہ بھیانک اور زیادہ برا کردار کس کا ہے؟ کردار دونوں غلط ہیں، عمر بن سعد کا بھی اور شمر کا بھی، لیکن خود فیصلہ کریں کہ عمر بن سعد نے آخر تک کوشش کی کہ معاملہ رفع دفع ہو اور میں اس جرم سے بچ جاؤں، لیکن شمر نے ابن زیاد کو بھڑکایا اور سارا معاملہ خراب کیا۔ عمر بن سعد بھی لالچ میں آ گیا اور اس پر بھی دنیا کی محبت غالب ہو گئی، شیطان غالب ہو گیا۔ تو کردار دونوں کا غلط ہے، لیکن سب سے زیادہ بھیانک کردار شمر کا ہے۔ اس کا پورا تعارف جواد نقوی نے نہیں کرایا۔ ہم نے شیعہ کتب سے دکھا دیا کہ شمر یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تین بھائی شمر کے بھانجے لگتے تھے رشتے میں۔ اب شمر یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی رہ چکا تھا، ان کے لشکر میں شامل رہ چکا تھا۔ اب یہاں بھی نعوذ باللہ کیا یہی کہیں گے کہ شمر کی جو تربیت تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی کیونکہ وہ ان کے لشکر میں پہلے شامل تھا، تو اس کا سارا ملبہ، ساری ذمہ داری سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ڈال دی جائے نعوذ باللہ۔ تو سوال یہ ہے کہ جواد نقوی نے شمر ذی الجوشن کا یہ تعارف کیوں نہیں کرایا کہ اس کے بھانجے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے؟ یہ بات جواد نقوی نے ذکر کیوں نہیں کی؟ بغیر ڈکار کے ہضم کیوں کر گیا؟ اتنی بڑی خیانت کیوں کی؟